ریڈیو وائس آف سندھ لندن۔ جہاں ناانصافی قانون بن جاتی ہے وہاں مزاحمت فرض بن جاتی ہے۔ ریڈیو وائس آف سندھ لندن پیش کرتے ہیں۔ یہ پروگرام ڈائریکٹر نیوز سرویج اوڈو کی تحقیق اور پیشکش ہے۔ خوش آمدید۔ بلوچستان میں 31 جنوری کی رات جو کچھ ہوا وہ صرف ایک اور حملہ نہیں تھا، وہ ایک طوفان تھا۔ بلوچستان لبریشن آرمی یعنی BLA کی طرف سے آپریشن ہیروز 2، ایک ایسی مربوط کارروائی جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ کوئٹہ سے گوادر تک بیک وقت کوئی 12 سے 16 مقامات پر حملے، یہ کچھ نیا تھا۔ تو آج ہم اس پر گہرائی سے بات کریں گے کہ آخر پچھلے 70 سال سے چلنے والی یہ شورش اچانک اتنی جدید، منظم اور خطرناک کیسے ہو گئی؟ اور یہی سب سے اہم سوال ہے، کیونکہ یہ جو واقعات ہیں یہ جنوبی ایشیا کی سب سے پرانی شورش میں ایک نئے باب کا آغاز ہیں۔ آج کی گفتگو کا مقصد صرف یہ گننا نہیں کہ کیا ہوا، بلکہ ان کے پیچھے جو تبدیلیاں ہیں ان کو سمجھنا ہے۔ یہ مزاحمت اپنا چہرہ کیسے بدل رہا ہے، اس کی جڑیں کہاں تک پھیل گئی ہیں، اور اس کا اثر صرف بلوچستان پر نہیں بلکہ پورے خطے کی سیاست اور معیشت پر کیا پڑنے والا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو پھر شروعات وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے یہ طوفان اٹھا تھا۔ 31 جنوری کی رات یہ حملے صرف دور دراز کی فوجی چوکیوں پر نہیں ہوئے تھے۔ ذرائع کے مطابق کوئٹہ، گوادر، مستونگ، نوشکی، یہ تو سب بڑے شہر ہیں، اہم مراکز ہیں۔ جی بالکل، اور اس حکمت عملی کی گہرائی دیکھیں۔ اہداف بہت احتیاط سے چنے گئے تھے، صرف فوجی قافلے یا چیک پوسٹیں نہیں، تھانوں کو، سرکاری دفاتر کو اور خاص طور پر مستونگ اور مچھ کی جیلوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ صرف علامتی حملے نہیں تھے، ریلوے لائنوں کو اڑا دیا گیا جس سے جعفر ایکسپریس معطل ہو گئی۔ مطلب آپ ریاست کی سپلائی لائن اور کمیونیکیشن کاٹ رہے ہیں۔ اچھا، یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ اس کے پیچھے مہینوں شاید سالوں کی منصوبہ بندی تھی، انٹیلیجنس تھی، کوارڈینیشن تھی۔ یہ کوئی جذباتی رد عمل نہیں تھا، یہ ایک سوچا سمجھا فوجی آپریشن تھا۔ اور اسی دوران ایک ایسا واقعہ ہوا جو شاید ان حملوں کی سب سے ڈرامائی تصویر پیش کرتا ہے۔ جی، نوشکی کے ڈپٹی کمشنر محمد حسین کو ان کی اہلیہ سمیت اغوا کر لیا گیا۔ بعد میں ان کی ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی، جی، جس میں وہ خود اپنی حراست کے بارے میں بتا رہے تھے۔ یہ تو سیدھا سیدھا ریاست کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ مطلب آپ ایک اہم شاہراہ پر اپنی چوکیاں لگا کر ایک سینئر سرکاری افسر کو اٹھا رہے ہیں۔ یہ صرف اتھارٹی کو چیلنج کرنا نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی جنگ ہے۔ جب ایک ڈپٹی کمشنر محفوظ نہیں تو ایک عام شہری یا ایک سپاہی کیا سوچے گا؟ اس ایک واقعے نے یہ پیغام دیا کہ باغیوں کی پہنچ اب صرف پہاڑوں تک نہیں رہی، وہ شہروں اور شاہراہوں پر بھی جب چاہیں اپنا کنٹرول قائم کر سکتے ہیں۔ یہ ریاست کے کنٹرول کے دعوے پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو یہ صرف حملوں کی تعداد یا وسعت نہیں ہے جس نے سب کو چونکا دیا ہے، بلکہ ان حملوں کے پیچھے جو چہرے ہیں وہ اس کہانی کا سب سے غیر متوقع اور شاید سب سے پریشان کن پہلو ہیں۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ یہ اب صرف روایتی قبائلی جنگجوؤں کی لڑائی نہیں رہی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ شورش کی سب سے بڑی تبدیلی ہے۔ اب اس میں آپ کو پڑھے لکھے متوسط طبقے کے نوجوان نظر آ رہے ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز، یونیورسٹی کے طلباء۔ اچھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ریاست کا خیال تھا کہ تعلیم اور نوکریاں انہیں اس راستے سے دور رکھیں گی۔ یہ تبدیلی بتاتی ہے کہ مسئلہ اب صرف معاشی محرومی کا نہیں رہا، بلکہ یہ ایک سیاسی اور شناختی بحران بن چکا ہے۔ جب ایک انجینئر اپنی ڈگری چھوڑ کر ہتھیار اٹھاتا ہے تو اس کی وجوہات بہت گہری ہوتی ہیں۔ اور اس تبدیلی میں سب سے نمایاں پہلو خواتین کا کردار ہے۔ ہم نے پہلے بھی خواتین کو احتجاج کرتے دیکھا ہے، لیکن اب وہ لڑائی میں بھی شامل ہو رہی ہیں۔ ذرائع میں آصفہ مینگل اور ہوا بلوچ جیسی خواتین کے نام آئے ہیں جنہیں BLA نے خودکش بمبار کے طور پر پیش کیا۔ یہ تو ایک بہت بڑی سماجی تبدیلی ہے۔ یہ صرف سماجی تبدیلی نہیں ہے، یہ نظریاتی وابستگی کی انتہا ہے۔ جب آپ کا پورا خاندان اس تحریک کا حصہ بن جائے تو یہ صرف ایک شورش نہیں رہتی، یہ ایک کاز بن جاتی ہے۔ ذرائع میں ایک جوڑے کا ذکر ہے، یاسمہ بلوچ اور وسیم بلوچ، جنہوں نے پسنی میں ایک ساتھ ایک حملے میں اپنی جان دی۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ مزاحمت اب گھروں کے اندر تک پہنچ چکی ہے۔
یہ ریاست کے لیے بہت خطرناک صورتحال ہے، کیونکہ اب آپ صرف چند جنگجوؤں سے نہیں بلکہ ایک ایسی آئیڈیالوجی سے لڑ رہی ہیں جس میں پورے کے پورے خاندان شامل ہو رہے ہیں۔ اور یہ جدید آئیڈیالوجی جدید طریقوں سے ہی پھیلائی جا رہی ہیں۔ ان حملوں سے ٹھیک پہلے BLA کے رہنما بشیر زیب کی ایک ویڈیو جاری ہوئی۔ میں نے وہ ویڈیو دیکھی، وہ کسی ہالی ووڈ فلم کے ٹریلر جیسی تھی، بہت پروفیشنل، ہائی کوالٹی پروڈکشن۔ یہ روایتی پروپیگنڈا نہیں تھا۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ وہ ہائپ ویڈیو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ایک 21ویں صدی کی شورش ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جنگ صرف زمین پر نہیں بلکہ سوشل میڈیا پر لوگوں کے ذہنوں میں بھی لڑی جاتی ہے۔ وہ اپنی طاقت، اپنے ہتھیار، اپنی ٹریننگ سب کچھ دکھا رہے تھے۔ اس کا مقصد صرف اپنے حامیوں کو متحرک کرنا نہیں تھا بلکہ ریاست کو یہ پیغام دینا تھا کہ ہم آ رہے ہیں اور ہم پہلے سے زیادہ طاقتور ہیں۔ یہ میڈیا وارفیئر کی ایک بہترین مثال ہے۔ اچھا، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر یہ شورش اتنی منظم ہے، اتنی جدید ہو چکی ہے اور اسے معاشرے کے مختلف طبقات کی حمایت بھی مل رہی ہے، تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ آخر بلوچستان میں ایسا کیا ہو رہا ہے جو لوگوں کو اس انتہا تک لے جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب ایک لفظ میں دینا مشکل ہے، کیونکہ اس کی جڑیں تاریخ، سیاست اور معیشت تینوں میں ہیں۔ سب سے پہلے تو معیشت کو دیکھیں۔ بلوچستان پاکستان کا تقریباً 44% حصہ ہے، رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ، قدرتی وسائل سے مالا مال، سوئی گیس، سونا، تانبا سب کچھ یہاں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ملک کا غریب ترین صوبہ ہے۔ صحیح۔ بنیادی شکایت یہی ہے کہ جو دولت یہاں سے نکلتی ہے وہ یہاں کے لوگوں پر خرچ نہیں ہوتی۔ یہ احساس محرومی 70 سال سے موجود ہے اور وقت کے ساتھ گہرا ہوتا گیا ہے۔ اسی احساس محرومی سے جڑا ایک قصہ ایک صحافی نے سنایا تھا جو ریاست اور عوام کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج کو بہت واضح کرتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ کئی سال پہلے کوئٹہ میں ہزارہ برادری پر بم دھماکے ہوئے تھے۔ لوگ اپنے پیاروں کی لاشیں سڑک پر رکھ کر احتجاج کر رہے تھے۔ جب کینٹ میں ایک فوجی کرنل سے اس بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بے نیازی سے جواب دیا، ریاست میں ہوں۔ مطلب جب تک ریاست پر براہ راست حملہ نہ ہو، عام شہریوں کی تکلیف اس کی ترجیح نہیں ہے۔ یہ ذہنیت یہی تو مسئلے کی جڑ ہے۔ یہ ہم اور وہ کی تقسیم ہے۔ جب ریاست کے نمائندے عوام کو اپنا حصہ نہ سمجھیں تو عوام بھی ریاست کو اپنا نہیں سمجھتے، اور اسی خلیج کو مزید گہرا کیا ہے لاپتہ افراد کے مسئلے نے۔ یہ صرف چند 100 لوگوں کا معاملہ نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق 2000 کی دہائی سے اب تک ہزاروں بلوچ نوجوانوں کو جبری طور پر غائب کیا گیا ہے۔ ان کے خاندان سالوں سے سڑکوں پر ہے لیکن انہیں کوئی جواب نہیں ملتا۔ اس عمل نے ریاست پر اعتماد کو تقریباً مکمل طور پر ختم کر دیا ہے اور نوجوانوں کو شدت پسندی کی طرف دھکیلنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور پھر سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا منصوبہ آیا۔ اسے تو گیم چینجر کہا جا رہا تھا کہ اس سے بلوچستان میں ترقی آئے گی، روزگار ملے گا، لیکن کیا ایسا ہوا؟ زمینی حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ مقامی آبادی کو یہ شکایت ہے کہ سی پیک کے بڑے منصوبوں میں، خاص طور پر گوادر پورٹ میں، انہیں نوکریاں نہیں دی گئیں۔ باہر سے لوگ لائے گئے۔ سیکیورٹی کے نام پر انہیں اپنے ہی ساحل اور زمینوں سے دور کر دیا گیا۔ جو ترقی نظر آتی ہے وہ بھی صرف سڑکوں اور سرکاری عمارتوں تک محدود ہے۔ عام آدمی کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو جسے ریاست ترقی کہتی ہے اسے مقامی آبادی استحصال سمجھتی ہے۔ اس سے غصے اور محرومی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ تو جب صورتحال اتنی پیچیدہ ہے تو ریاست کا رد عمل کیا رہا ہے؟ ان حملوں کے بعد پاکستان کا سرکاری بیانیہ وہی روایتی نظر آیا۔ ان حملوں کو دہشت گردی قرار دینا، خون کے ہر قطرے کا بدلہ لینے کا اعلان کرنا اور ہمیشہ کی طرح فوری طور پر پڑوسی ملک بھارت پر الزام لگا دینا۔ ہاں، اور یہ رد عمل ایک بنیادی مسئلے کو نظر انداز کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بیرونی مدد کا کوئی عنصر موجود ہو، خاص طور پر جس قسم کے جدید ہتھیار اب نظر آ رہے ہیں، نائٹ ویژن گاگلز، سنائپر رائفلز، یہ عام ہتھیار نہیں ہے۔ لیکن صرف بیرونی ہاتھ پر توجہ مرکوز کرنا اپنی اندرونی ناکامیوں سے نظریں چرانے کے مترادف ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ اس پیمانے کی شورش جو بیک وقت درجنوں مقامات پر ہو رہی ہو وہ مقامی حمایت یا کم از کم مقامی آبادی کی خاموش رضامندی کے بغیر ناممکن ہے۔ اسی سے جڑی ایک بات ذرائع میں سامنے آئی۔ مچھی جیل پر حملے کے وقت کی ایک ویڈیو کا ذکر ہے جس میں مقامی لوگ دور کھڑے خاموشی سے یہ سب ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ وہ نہ تو باغیوں کی مدد کر رہے ہیں اور نہ ہی ریاست کی۔ یہ خاموشی یہ کیا کہتی ہے؟ یہ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے۔ یہ ریاست سے مکمل لا تعلقی کا اظہار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عام آدمی اس جنگ کو اپنی جنگ نہیں سمجھتا۔ جب لوگ ریاست کے اداروں پر حملہ ہوتا دیکھیں اور خاموش تماشائی بنے رہیں تو یہ ریاست کے لیے خطرے کی سب سے بڑی گھنٹی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف باغیوں سے نہیں لڑ رہے، آپ اپنے ہی عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں، اور جب اعتماد ختم ہو جائے تو صرف طاقت کے زور پر امن قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس سب کے اثرات صرف پاکستان تک محدود نہیں ہیں۔ جب بلوچستان میں آگ لگتی ہے تو اس کا دھواں بیجنگ اور واشنگٹن تک جاتا ہے۔ چین نے سی پیک میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ امریکہ کو حال ہی میں بلوچستان کی معدنیات میں سرمایہ کاری کی پیشکش کی گئی ہے۔ یہ حملے ان سب کے لیے کیا پیغام ہے؟ یہ ایک بہت واضح پیغام ہے کہ بلوچستان ایک غیر مستحکم خطہ ہے اور یہاں آپ کی سرمایہ کاری محفوظ نہیں۔ جب آپ گوادر کو نشانہ بناتے ہیں تو اس کا پیغام صرف اسلام آباد نہیں بلکہ براہ راست بیجنگ کو جاتا ہے۔ یہ پاکستان کی معاشی بحالی کی کوششوں پر ایک بہت بڑا حملہ ہے۔ اب دنیا کو سرمایہ کاری کی دعوت کیسے دے سکتے ہیں جب آپ اپنے سب سے بڑے صوبے میں ریاست کی رٹ قائم نہیں کر پا رہے ہیں؟ یہ حملے پاکستان کو عالمی سطح پر ایک ناقابل اعتبار پارٹنر کے طور پر پیش کرتے ہیں جس کے گہرے جغرافیائی اور سیاسی مضمرات ہیں۔ تو اب ہم ایک ایسی جگہ کھڑے ہیں جہاں صورتحال بہت دھندلی نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف ایک ایسی شورش ہے جو پہلے سے کہیں زیادہ منظم، جدید اور معاشرے میں سرایت کر چکی ہے۔ دوسری طرف ریاست کا وہی پرانا رد عمل ہے جو فوجی طاقت اور بیرونی دشمن کے بیانیے پر مشتمل ہے۔ بالکل، اور یہی اس گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے۔ ذرائع آگے بڑھنے کے دو راستے دکھاتے ہیں۔ ایک راستہ فوجی آپریشن کا ہے جو بھی چل رہا ہے، دوسرا راستہ سیاسی بات چیت، مفاہمت اور شاید جنوبی افریقہ کی طرز پر ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا ہے، جہاں ماضی کے زخموں پر بات کی جائے اور انہیں مندمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن کیا اب بات چیت کی کوئی گنجائش باقی ہے؟ جب مزاحمت میں اتنے پڑھے لکھے لوگ، خاندان اور خواتین شامل ہو چکی ہیں اور ریاست کا رد عمل بھی اتنا سخت ہے تو درمیانی راستہ کہاں سے نکلے گا؟ یہی تو $1 ملین سوال ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مزاحمت کی شکل بدل گئی ہے مگر ریاست کا جواب وہی پرانا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے، اور یہ سوال ہم اپنے سامعین کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، کہ جب ایک مزاحمت کی جڑیں معاشرے میں اتنی گہری ہو جائیں، جب وہ صرف چند پہاڑی جنگجوؤں کا گروہ نہ رہے بلکہ ایک نظریاتی تحریک بن جائے جس میں پورا معاشرہ کسی نہ کسی سطح پر شامل ہو، تو کیا صرف فوجی طاقت اسے ختم کر سکتی ہے؟ یا اس نئی حقیقت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک نئے سیاسی عزم، ایک نئی سوچ اور شاید ایک زیادہ مشکل راستے کی ضرورت ہے؟ ظلم کی رات کو، جہل کی بات کو، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ ریڈیو وائس آف سندھ لندن کی طرف سے الوداع۔ اس گفتگو پر اپنی رائے اور آئندہ پروگراموں کے لیے اپنی تجاویز info@radiovoiceofsindh.com۔ اواجی سماعتن تائیں ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن